أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ ماقبل درس میں آپ نے سورۃ حامیم سجدہ کا ربط اور خلاصہ سنا تھا، اور ساتھ میں ایک شبہ سنا، پھر اس شبے کا آپ نے جواب سنا۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت مشرکین کو سمجھائیں گے اپنے پیغمبر کے ذریعے، اسی کا ذکر ہوگا۔ بہت ساری باتیں جو پیچھے گزر چکی ہیں جی۔ قل کہہ دینا میرا قل محمد رسول اللہ، یہ دلیل آ گئی ہے جی عقلی۔ 4 دلیلیں ہوں گی، ہر دلیل کے بعد ایک تخفیف ہوگی۔ قل کہہ دینا میرا قل محمد رسول اللہ اِنکم آیا بے شک تم لتکفرون انکار کرتے ہو بالذی اس ذات کا خلق الارض جس نے پیدا کیا ہے زمین کو فی یومین 2 دنوں کی مقدار کے اندر، وتجعلون له اندادا اور بناتے ہو تم اس کے لیے اندادا شریک۔ ذالک رب العالمین، یہ ہے رب جو جہانوں کا پالنے والا ہے جی، ٹھیک ہے۔ زمینوں کو پیدا کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے، تو تم پھر اس کے ساتھ کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ وجعل فیہا رواسیا، اور رکھے اس اللہ نے اس زمین کے اندر رواسیا پہاڑ، من فوقہا اس کے اوپر، وبارک فیہا اور برکت رکھی اللہ نے ان پہاڑوں کے اندر یا اس زمین کے اندر، وقدر فیہا اور مقرر کیے اللہ نے اس زمین کے اندر اقواتا رہنے والوں کے لیے خوراک کا انتظام، فی 4 ایام 4 دنوں کے اندر، سواء للسائلین برابر ہے پوچھنے والوں کے لیے یہ جواب، ٹھیک ہے۔ اس کی تفصیل پیچھے سن چکی ہو جی۔ ثم استوى فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، وہاں پر تفصیلاً بتا دیا جی کون سے دن کے اندر کون سا کام اللہ نے کیا، پھر کون سی کام کو اللہ نے سر انجام دیا جی۔ ثم استوى الى السماء، پھر متوجہ ہوا الى السماء آسمان کی طرف، وهي دخان آسمان اس وقت دھواں تھا، فقال لها پھر اللہ نے فرمایا آسمان کو، وللارض اور زمین کو، ائتیا طوعا او کرہا، آؤ تم دونوں خوشی سے یا ناخوشی سے جی، تم خوشی سے آنا چاہتے ہو یا نہ خوشی سے آنا چاہتے ہو، میں تمہیں ایک شکل دینے لگا ہوں، ٹھیک ہے، میں تمہیں بنانے لگا ہوں۔ آسمانوں کو کہا، زمینوں کو کہا۔ قالتا دونوں نے کہا، آسمان اور زمین نے، اتینا طائعین ہم آئے ہیں خوشی سے، فقضاہن پس بنایا اللہ نے ان کو 7 سماوات 7 آسمانوں کو اللہ نے بنایا، فی یومین 2 دنوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ پیچھے میں نے معنی کیا 2 دنوں کے اندازے کے مطابق جی، اس وقت دن تو تھے نہیں جی، ٹھیک ہے، جس طرح ہمارا یہ دنیا کا دن ہے نا، تو اس کے اندازے کے مطابق 2 دن۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا اور اتارا اس اللہ نے ہر آسمان کے اندر، امرہا اس کے معاملے کو جی، ٹھیک ہے، ہر آسمان کے اوپر فرشتوں کی ڈپٹیاں اپنی اپنی۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا اور ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو، بِمَصَابِيحَ ستاروں کے ذریعے۔ سورہ صافات میں اس کی تفصیل گزری ہے۔ وَحِفْظًا اور حفاظت کے لیے جنات سے، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یہ تدبیر ہے غالب ذات کی، العلیم جو جاننے والی ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا اب تخفیف آ گئی ہے، فَإِنْ أَعْرَضُوا پس اگر وہ اعراض کریں، فَقُلْ کہہ دینا میرا قل محمد الرسول اللہ انذرتکم میں ڈراتا ہوں تم کو، صاعقۃ ایک کڑک سے، مطلب عذاب سے، مثل صاعقۃ عاد و ثمود مثل قوم عاد اور قوم ثمود کی کڑک کے جی، ٹھیک ہے، جو عذاب قوم عاد قوم ثمود کے اوپر آیا تھا
اس عذاب سے میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ اذ جاءتهم الرسل، جب آئے ان کے پاس رسول، من بین ایدیہم، ان کے آگے سے ہے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے۔ دو معنی ہو سکتے ہیں، اللہ نے اتنے زیادہ پیغمبر بھیجے جی، ٹھیک ہے، کوئی ان سے پہلے آئے، کوئی ان سے بعد آئے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ پیغمبر جب جاتے تو آگے سے پیغمبر آتے تو پیغمبر کیا کہتے جی؟ کہتے اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ اب آگے جا رہے ہیں، پیچھے سے پیغمبر آ گیا تو پیغمبر پیچھے سے کہہ دیتا جی اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا غیر کی عبادت مت کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا لو شاء ربنا، اگر چاہتا ہمارا رب، لانزل ملائکۃ، اتارتا ایک فرشتہ ہمارے اوپر پیغمبر بنا کر، فإنا بما ارسلتم به کافرون، بے شک ہم اس چیز کا جس کو تم لے کر آئے ہو اس کا انکار کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی جواب گزر چکا ہے۔ اگر فرشتے آتے نا تو کہتے جی ہمیں تو آپ کی زبان ہی نہیں سمجھ آ رہی، ہمارے اور لوازمات ہیں، تو اللہ نے فرمایا نہیں، میں نے پیغمبر کو بشر بنایا جو تمہاری طرح ہے، جو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، اس کے بیوی بچے بھی ہیں جی، ٹھیک ہے، اس کا رہنے سہنے کا بھی انتظام ہے جی، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، دکھ درد ہوتا ہے، جس طرح تمہیں بھی ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ ہاں، اللہ نے پیغمبر کو انہی میں سے بھیجا، انہی کی زبان میں سے بھیجا۔ اگر زبان کوئی اور ہوتی تو کل یہ کہہ سکتے تھے اس کی تو زبان ہی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی۔ اگر کسی اور جنس سے ہوتا تو کہتے کہ بھئی اس کا ہمارے ساتھ کیا لینا دینا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح ہمیں گرمی لگ رہی ہے اس طرح پیغمبر علیہ السلام کو بھی لگتی تھی۔ اور اگر پیغمبر نور کا بنا ہوتا تو اس کو تو گرمی نہ لگتی نہیں، تو پھر اعتراض کرتے، یعنی کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، اعتراض ہر حال میں کرنا ہوتا ہے، جس بندے نے کرنا ہے تو کرنا ہے، جس نے نہیں کرنا اس نے کہنا ہے آمنا وسلم۔ فاما عاد فاستكبروا في الارض بغیر الحق، بہرحال قوم عاد، فاستكبروا، انہوں نے تکبر کیا، فی الارض، زمین کے اندر، بغیر الحق، نہ حق طور پر، وقالوا، انہوں نے کہا، من اشد منا قوة، کون ہے زیادہ سخت، منا، ہم سے، قوت کے اعتبار سے، اولم یروا ان اللہ الذی، کیا انہوں نے نہیں دیکھا اللہ وہ ذات ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، ہوا اشد منہم قوة، اور وہ زیادہ سخت ہے ان سے قوت کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو کہا کرتے تھے ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے، لیکن وہ جانتے تھے وہ ذات جس نے ہمیں اتنا طاقتور بنایا ہے تو وہ کیا ہے جی، ہم سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ لیکن کیا کیا جی، تکبر کیا، غرور کیا، وقت کے پیغمبر کی بات نہ مانی، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کا حشر کیا فرمایا، آگے آ رہے، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ تھے ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، پس بھیجا ہم نے ان کے اوپر ریحًا، ہوا، سرسرن تیز، ان کو بھی مانو ہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، پس بھیجا ہم نے ان کے اوپر ریحًا، سرسرن تیز، جھکڑ، آندھی، فی ایام نحسات لنذیقہم، ایسے دنوں کے اندر جو ان کے حق میں منحوس تھے، لنذیقہم، تاکہ ہم چکھائیں ان کو عذاب الخزی، رسوائی والا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے اندر، ولا عذاب الآخرت اخزا، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہوگا، وہم لا ینصرون، اور وہ مدد بھی نہیں کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ایک لفظ آیا ہے نا جی، فی ایام نحسات، منحوس دنوں کے اندر جی، کچھ لوگوں نے یہاں سے غلط مطلب نکالا ہے جی، وہ کہنے لگے دیکھو دنوں میں بھی کچھ دن منحوس ہوتے ہیں، کچھ کیا ہوتے ہیں جی، نیک بخت ہوتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے۔ ہر دن کو اللہ نے بنایا، ہر دن کیا ہے جی، نیک بخت ہے جی، کوئی دن بدبخت نہیں ہے، کوئی مہینہ بدبخت نہیں ہے، کوئی سال بدبخت نہیں ہے، یہ ہم لوگوں نے کیا کر دیا جی، نیک بخت اور بدبخت بنا دی۔ ٹھیک ہے، ہاں، جو کافر ہے ان کے لیے کیا ہے جی، ہر دن کیا ہے جی، نحوست والا ہے جی، اور نیکوکار کے لیے ہر دن کیا ہے جی، نیک بخت ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھو، شیعہ تو شیعہ ہیں نا جی، ہمارے نام نہاد مسلمان جو سنی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، محرم کے دنوں میں آپ دیکھو کہ وہ شادی نہیں کرے گی، کیوں؟ اس دن کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ رجب کے دنوں کے اندر وہ شادی نہیں کریں گے، کیوں؟ اس مہینے کے اندر کیا ہوئے جی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ شوال کے مہینے میں شادی نہیں کریں گے، کیوں؟ حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ کیوں نہیں کرتے بھائی؟ ان مہینوں کے اندر کیا ہوئی، شہادتیں ہوئی ہیں۔
اگر اہل بیت میں سے 12 افراد کی شہادتیں اگر 12 مہینوں میں ہوتی تو تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر تم کسی مہینے میں شادی نہ کرتے؟ وہ خدا کے بندو، فی ایام نحسات لنذیقہم، اللہ نے ان کو ان کے حق میں جو منحوس دن تھے نا، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں پھر جنہوں نے پیغمبر کی بات مانی ہم نے ان کو بچایا۔ وہ بھی تو مسلمان، وہ کیا تھے جی؟ انسان تھے نا جی۔ اگر دن منحوس ہوتا، دن بدبخت ہوتا تو وہ بھی کیا ہوتے جی؟ عذاب کی لپیٹ میں آتے۔ نہیں، مومنوں کو اللہ نے بچایا، کافروں کو اللہ نے کیا کیا جی؟ تہس نہس کیا۔ ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں جی۔ اس لیے بعض لوگ شادیاں نہیں کرتے جی۔ پھر ایک نئی چیز ہے جی، رمضان آیا تو رمضان میں آخری میں عرصے میں بہو موٹیاں شادیاں کرتے ہیں، نکاح کرا دیں، کیا ہوتا ہے جی؟ زیادہ ثواب ملتا ہے جی، ککھ نہیں ملتا جی، الٹا بدعت ہوتی ہے جی۔ ٹھیک ہے، آپ کا جب دل کرے جی، جب آپ کی گنجائش ہے جی، بات بن گئی ہے جی، اس دن شادی کرو جی۔ ٹھیک ہے، ہاں اتنی سی بات ہے، جب دن مقرر کرنے کی باری آئی تو لڑکی والوں سے پوچھا جائے، لڑکی سے پوچھا جائے کون سا دن مختص کرنا چاہیے۔ لڑکے والوں کو یہاں پر جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ عورتوں کے کافی سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اما سمود فہدیناہم، برحال قوم سمود، فہدیناہم، پس ہم نے ہدایت دی ان کو، پس فہدیناہم، پس ہم نے راہ دکھایا ان کو ہدایت والا، فاستحبوا العمى، پس انہوں نے پسند کیا اندھا رہنے کو، علی الہدی، اوپر ہدایت کے، فاخذتهم صاعقۃ العذاب الہون، پس پکڑا ان کو ایک کڑک نے، عذاب الہون، ذلت والے عذاب نے، بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے کہ کانوا یکسبون، جو وہ کمایا کرتے تھے، ونجینا الذین آمنوا، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے تھے اس وقت اپنے پیغمبروں کے اوپر۔ ٹھیک ہے، حضرت ہود علیہ السلام کے اوپر اور حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے ان کو نجات دی۔ ٹھیک ہے، اگر منحوس دن ہوتے تو اللہ ان کو بھی نجات نہ دیتا نہیں۔ ٹھیک ہے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تھے خوف خدا رکھنے والے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ، جس دن جمع کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو، إِلَى النَّارِ، دوزخ کی طرف، ہم یوزعون، ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی پارے کے شروع میں آپ سن چکے ہو، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کافروں کا الگ گروہ ہوگا، مومنوں کا الگ گروہ ہوگا۔ حتیٰ، یہاں تک، اذا ما جاؤہا، جب اللہ کے دربار میں پہنچیں گے۔ ٹھیک ہے، ہر بندہ اپنی قبر سے نکل کر جب اللہ کے دربار میں پہنچے گا، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، ایمان والوں کے نزدیک کر دی جائے گی، جنت بالکل نزدیک آ جائے گی، جنت کی بہاریں دیکھیں گے، ایمان والے خوش ہو جائیں گے، اور کافروں کے جہنم قریب کر دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ فرمائیں گے بتاؤ کیا میرے فرشتوں نے کہ تمہارے اوپر ظلم و زیادتی تو نہیں کیا لکھنے کے اندر؟ تم نے تو کیا کیا جی؟ میرے ساتھ تو شرک ٹھہرایا ہے۔ تو آپ سن چکے ہو 7ویں پارے میں اللہ نے فرمایا واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اللہ دی قسم اصل تو کبھی اللہ نے شریک ٹھہرایا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اے اللہ تیرے گھر کے علاوہ ہم نے کسی اور گھر کے اوپر سجدہ ہی نہیں کیا جی، اے اللہ تیرے نام کے علاوہ ہم نے کسی اور نام کی نظر و نیاز ہی نہیں دی ہے۔ ٹھیک ہے، جب وہاں پر جھوٹ بولیں گے اللہ فرمائیں گے انظر کیف کذبوا علی انفسہم، ظالموں کو دیکھو میرے سامنے بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ کیا کرے گا جی؟ سورۃ یاسین میں آپ نے سنا الیوم نختم، اس کا ذکر ہے، حتیٰ یہاں تک اذا ما جاؤہا، جب جہنم کے قریب آئیں گے، شاہد علیہم، گواہی دیں گے ان کے خلاف، سمعہم، ان کے کان، و ابصارہم، اور ان کی آنکھیں، و جلودہم، اور ان کے چمڑے، بما کانوا یعملون، بسبب اس کے کانوا یعملون، وہ جو دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے، وقالوا، مجرم لوگ، کافر لوگ کہیں گے، لجلودہم، اپنے چمڑوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے پاؤں کو، اپنے جوڑوں کو، لما شہدتم علینا، کیوں تم ہمارے خلاف گواہی دیتے ہو؟ ہم نے تو دنیا میں تمہاری عیش و عشرت کے لیے، تمہیں سکون پہنچانے کے لیے یہ سارے کام کیے، تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دیتے ہو؟ ہاں، چمڑے اور ہاتھ، پاؤں، کان، یہ ساری چیزیں جواب دیں گی۔ قالوا، کہیں گے، انطقنا اللہ، ہمیں اللہ نے گویائی بخشی ہے، الذی، وہ ذات کے، انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو گویائی بخشی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بولنا جس طرح دنیا میں تم بولا کرتے تھے زبان کے ذریعے، اللہ تمہیں بلواتا تھا، آج اللہ نے ہمیں بلوایا ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ، اور وہ اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اول مرۃ، پہلی مرتبہ، وَإِلَيْهِ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت قیامت کی ہولناکیوں سے، قیامت کی ہر پریشانی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔